السلام علیکم۔ 10 رمضان المبارک، یوم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یوم وصال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جس ہستی پر کچھ کہنے جا رہی ہوں، ان کی شان بیان کرنے کی نہ تو میری اوقات ہے اور نہ ہی میرے اندر وہ طاقت اور صلاحیت ہے کہ ان پر کچھ لکھ سکوں۔ صرف جذبات ہیں جن کا اظہار چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کرنا چاہتی ہوں۔ امی خدیجہ کی شان ہم کیا بیان کریں کہ ان کی شان تو میرے رب کریم نے بیان کی، ان کی شان تو جبرائیل امین نے بیان کی، ان کی شان تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس تحریر میں روایتی باتیں نہیں کرنا چاہتی کہ ان کی شادی کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ہوا، بس ان کی شان بتاؤں گی۔ جب ہم حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے جوڑے کو دیکھتے ہیں، تو میرے نزدیک شادی کا مطلب پیار اور محبت سے زیادہ ذہنی ہم آہنگی ہے۔ واللہ مجھے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی پرفیکٹ میرج کسی کی نہیں لگتی۔ پرفیکٹ میرج میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ پرفیکٹ میرج میں شوہر اور بیوی اپنی ہر پریشانی، ہر خوشی صرف اپنے جیون ساتھی سے شیئر کرتے ہیں۔ دونوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ چاہے ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، ایک ہستی ہے جو میرا ساتھ دے گی۔ جب جبرائیل امین وحی لے کر آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں گئے، سیدھا امی خدیجہ اپنی محبوب بیوی کے پاس تشریف لائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ وہاں سے جو مجھے سکون ملے گا وہ کہیں سے نہیں مل سکتا، اور امی خدیجہ نہ صرف سرکار کی امیدوں پر پورا اتری بلکہ ہر مشکل وقت میں ہر طرح سے ساتھ دیا، چاہے وہ تسلی ہو، دلاسا ہو یا مالی طور پر اپنے رفیق کی حیات کو بے فکر کرنا ہو کہ آپ دین کا کام کیجئے، میرا سارا مال دولت آپ اور دین اسلام کے لیے وقف ہے۔ یہ ہم مسلمانوں پہ امی کا احسان عظیم ہے۔ امی نے نہ صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رشتہ داروں کو اس بات کا گواہ بھی بنا دیا تاکہ کوئی امی کے جیون ساتھی پہ انگلی نہ اٹھا سکے، کبھی انہیں اس کا طعنہ نہ دے سکے۔ اس کو کہتے ہیں شوہروں کی عزت اور وقار کو اپنے سر کا تاج بنانا۔ امی جان کی شان یہ ہے کہ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی بیوی جو آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے، انہیں اللہ سلام کہتا ہے اور جبرائیل امین سلام کہتا ہے۔ اس جملے کو کہتے ہوئے تو میرا دل کانپ رہا ہے، یا اللہ، یا میرے رب، تو نے کیا فضیلت عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العزت نے امی خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تعمیر کر رکھا۔ امی خدیجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں 24 سال رہی۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن یعنی غم کا سال کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثالی جوڑے کو 6 اولادوں سے نوازا: زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، قاسم اور عبداللہ۔ امی کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں جب متعدد بیویاں رکھنا عربوں کا عام کلچر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ فضیلت یہاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی خدیجہ کی تمام بیٹیوں کے شوہروں نے بھی ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیعہ نے تو، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بیٹے تھے، حضرت زینب کے وصال کے بعد بھی کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت رقیہ سے ہوئی۔ ان کی زندگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی ام کلثوم سے ان کی شادی کی، اس لیے حضرت عثمان ذو النورین کہلائے۔ حضرت عثمان نے بھی ام کلثوم کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت علی نے بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت علی نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد دوسری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت زینب کی بیٹی امامہ بنت ابو العاص سے کی، جس کے لیے سیدہ فاطمہ وصیت فرما گئے تھے۔ امی کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہیں یاد کرتے رہے۔
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا رشک کبھی اپنی زندہ سوکنوں پہ نہیں آیا جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آتا تھا۔ ایک بار امی خدیجہ کی بہن خولہ کچھ بات کر رہی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خولہ تمہاری آواز بالکل خدیجہ جیسی ہے۔ اگر کبھی جانور ذبح کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تحفتاً اس کا گوشت امی خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے۔ کیا اس سے پیاری بھی کوئی داستان عشق ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بھی پرفیکٹ کوئی کپل ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بھی بہترین مثالی کسی کی شادی شدہ جوڑے کے لیے مثال بن سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں یہ بہترین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے شیئر کیجیے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں دنیا والوں کو امی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان پہنچا دیجیے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔